السلام علیکم و آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ظفر۔ آج ماہ رمضان کا 20واں روزہ ہے اور 20ویں روزے کو بعد نماز عصر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ اگر آج سے پہلے کی بات کریں تو ماہ رمضان میں مسجدوں میں کافی رونق ہوا کرتی تھی، لیکن اس بار کرونا وائرس کے چلتے لاک ڈاؤن میں حفاظتی تدابیر برتنے کے لیے 2 سے 3 بندوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو آج ہم اعتکاف کے موضوع کو لے کر بات کریں گے۔ اعتکاف کے موضوع پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے امام جامع مسجد ریلوے ہیڈ کمپلیکس حج ہاؤس جموں کے امام محمد فاروق قادری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم اعتکاف کے حوالے سے کافی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ امام صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے لازوال چینل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اعتکاف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور آج 20ویں روزے سے بعد نماز عصر کب تک کے لیے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور مسجد شریف کے اندر اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے بستی والے، مسجد اور اس کے مضافات میں رہنے والے سارے لوگ ذمہ البری ہو گئے، اور اگر کسی ایک شخص نے بھی نہ کیا تو سارے لوگ اس میں گنہگار ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف 10 دن کا کیا جاتا ہے، اسے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد شریف کے اندر ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے بھائی آج یہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لاک ڈاؤن کے بیچ میں ہم گھر کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ مرد کے لیے مسجد کے اندر ہی ہے، اور عورتیں جو ہیں، اسلامی بہنیں جو ہیں، یہ گھر کے اندر ایک کونے کے اندر بیٹھ کر کے وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مسجد میں مرد کے لیے ضروری ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف کریں۔ اب جہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کے اندر پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس مسجد شریف کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور جو 10 دن کا اعتکاف ہے وہ غالباً 70 لوگوں نے دعوت اسلامی کے زیر نگرانی میں، یہاں تربیتی اعتکاف ہوتا ہے، تو غالباً 70 لوگ جو تھے وہ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور آخری 3 دن کے لیے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے۔ لیکن اس سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ہی آدمی کو یا 2 آدمی کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ جی امام صاحب، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کون سی شرائط ہونا ضروری ہے، اور اعتکاف کے دوران کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیے، اعتکاف وہ عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا جو اعتکاف فرمایا، اس میں آپ مسجد شریف کے اندر ہے، نہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، نہ کسی نماز جنازہ میں آپ نے شرکت فرمائی، اور نہ ہی کسی کام کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ہاں، عذر شرعی جیسے پیشاب پاخانے کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے اس کے مسجد شریف سے اسے باہر نہیں جانا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ کر کے دنیا میں رہتے ہوئے، وہ دنیا کے اندر رہ تو رہا ہے لیکن دنیا سے تعلقات اس نے سارے ختم کر دیے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں 10 دن کے لیے اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، جس طرح آپ اس کے اعتکاف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دھرنا دے کے بیٹھ جانا۔ اب اللہ کے گھر میں وہ دھرنا دے کر کے اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب سب کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسے لیلۃ القدر جو ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اسے تو لیلۃ القدر نصیب ہوگی ہی ہوگی، اور پھر ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کا جو ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہے، وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، اور رات دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر اور ثواب اس کے اندر رکھا ہے، اس کے بارے میں
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 2 حج مقبول اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے کہا حج پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن عمرہ کرنے کے لیے آدمی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس 10 دن کے اندر اسے اتنا بڑا اجر عطا فرما دیا کہ 2 حج کا بھی ثواب اسے مل رہا ہے اور 2 عمروں کا ثواب بھی اسے مل رہا ہے۔ امام صاحب، اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور اگر کسی شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اعتکاف جو ہے بغیر عذر شرعی کے اگر وہ مسجد شریف سے باہر نکل گیا اور کسی کام کے لیے وہ چلا گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا، اور اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو پھر اسے دوسرے سال جو ہے وہ پورے 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ رمضان کی آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں بندہ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے رب سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنے رب سے تعلق قائم کر لیا بندے نے۔ امام صاحب، اگر بات کریں تو اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے کوئی شخص، تو اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا وہ دوائی لے سکتا ہے؟ اور غسل کے بارے میں، اعتکاف کے دوران غسل کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیے، اگر بیمار ہو جائے تو بیمار کو اعتکاف میں بیٹھ کر کے دوائی سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم وہ دوائی لے سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے روزہ جو ہے وہ ضروری ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا عذر شرعی اگر کسی کے اوپر بن جائے کہ کسی کے اوپر اگر غسل فرض ہو گیا تو اسی ٹائم وہاں سے اٹھے گا۔ مسجد کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو فوراً پہلے وہ تیمم کر لے، تیمم کر کے وہ مسجد شریف سے اسی وقت باہر چلا جائے اور جا کر کے وہ غسل کرے، غسل کر کے پھر آ کر کے مسجد شریف کے اندر بیٹھ جائے۔ امام صاحب، اگر آج سے پہلے کی بات کریں تو رمضان شریف میں کافی لوگ ہوتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن اس بار کرونا وائرس چل رہا ہے اور کرونا وائرس کے چلتے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس بار آپ اعتکاف میں بیٹھنے والے اشخاص کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے حفاظتی تدابیر برتیں؟ دیکھیے، اعتکاف میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے صرف 4 یا 5 لوگوں کو اجازت ہے۔ اب ظاہر ہے جب نماز پڑھنے کے لیے 4-5 لوگوں کو اجازت ہے تو زیادہ لوگوں کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اس سال مسجد شریف کے اندر 1 یا 2 آدمی ہی اعتکاف کے اندر بیٹھیں، اور بیٹھ کر کے الگ الگ کونے میں وہ بھی بیٹھیں، اور جو بچاؤ کی تدبیریں ہیں، آج تدبیریں ہر آدمی جان رہا ہے اس کو بچاؤ کی کیا کیا تدبیریں ہیں، تو ان تدبیروں کو اپناتے ہوئے آپ جو ہے وہ اعتکاف کریں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ امام صاحب۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ محمد فاروق قادری صاحب جو ہیں بات چیت کر رہے تھے، جن نے ہمارے ساتھ اعتکاف کے موضوع کو لے کر بات کی۔ تو اسی طرح سے آج کا یہ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے لازوال نیوز۔